اس کی آنکھ کسی کی پرتابش نظروں کے احساس سے کھلی۔ اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے بیٹھے نفوس کو دیکھ کے اس کی نیند اور آنکھیں کھلی۔ اس نے ہر درجہ حیرانگی اور خوف سے مکمل سیاہ لبادے میں ملبوس اس شخص کو دیکھا جسے وہ بامشکل ہفتہ پہلے ذہن سے کھوشنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ اور سیاہ شال کو گلے میں لپیٹے وہ سگریٹ سلگاتا اس کی سراسیمگی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیوں کیسے آئے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے بند کھڑکی پہ ڈالی۔ وہ چپ چاپ سا لائٹ پنک کلر کے لوز سے شرٹ اور وائٹ فلیپر میں ملبوس، بال بکھرے اس کے دبے ہوئے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ اس کے تھوڑا سفید چہرے پہ اس وقت شاید سراسیمگی کے رنگ اس کے چہرے کو مزید جلا بخش رہے تھے۔ وہ اپنے خوف میں یہ تک نہ محسوس کر پائی کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کس حلیے میں بیٹھی ہے۔ جاؤ یہاں سے با اس نے چلانا چاہا جب اس کے سرد ٹھٹھرتے سوال پہ اس کی زبان لکنت زدہ ہوئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے خوف و مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے اتنا ٹھنڈا اور پرسکون سوال پھینکا کہ وہ دم بہت سے رہ گئی۔ اس نے پھر سے کہنا چاہا لیکن اس کے لفظ ٹوٹنے لگے جب اس نے اسے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سمٹنے لگی اور خود پہ پڑے بلینکٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا۔ اس کے سبز نان کٹورے پھیل سکے جب اس نے اسے اپنے بیڈ پہ بیٹھتے دیکھا۔ اس نے حرکت کرنا چاہا لیکن وہ اسے سے قاصر تھی۔ وہ مسلسل اس شخص کو آنکھیں بھرے دیکھ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ اس جیسا امیرزادہ بھول جائے گا، لیکن اس کے سامنے موجود ہونا اس کے سب ارادوں کے الٹ تھا۔ ایسے ماں دیکھی کہ میں ضبط ہار بیٹھوں۔ اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ اس کی بات کی زمانے تک تو نہ جا سکے لیکن پھر بھی گڑبڑاتی نظریں چرا گئی۔ آپ پلیز چلے جائیے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی بولی۔ اس کی جان حلق میں اٹکی تھی کہ گویا اگر آ گیا تو نہ جانے کیا طوفان آئے گا۔ آپ کا کمرہ چاہے؟ اس کی بات اپنے سوال کے الٹ سن کے وہ ایک دم غصے میں آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ریئیکٹ کرتی اس کی اگلی بات نے اس کے سر پہ گویا جمتا پانی انڈیل دیا ہو۔ آپ چائلڈ ہوڈ میں زیادہ پیاری تھی یا ابھی؟ یہ تو بتانا مشکل۔ وہ اس کی 3 سالہ تصویر پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ لیکن میری دعا کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو، بالکل آپ جیسی ہو۔ اس نے بات کمپلیٹ کی تو وہ ششدر رہ گئی۔ وہ کم عمر تھی لیکن نہ سمجھ نہیں کہ اس سے اوپنلی کی گئی بات کو بھی نہ سمجھ پاتی۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ آہستہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور پھر کمرے میں ایک لرز سی آواز گونجی، چٹاخ۔ اس کے کانپتے ہاتھ کا تھپڑ گو باری نہ تھا لیکن پھر بھی اس تھپڑ میں کمرے کا ماحول خوفناک سا کر دیا۔ وہ جذباتیت میں اٹھائے گی اس قدم کے بعد اسے احساس ہوا وہ کیا کر بیٹھی تھی۔ اس کے لیے اس نے خوفزدہ ہوتے دونوں ہتھیلیاں لبوں پہ جمائی۔ وہ سورہ آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ جس کی آنکھوں سے نیے بہتے جا رہے تھے۔ سوری میں پتہ نہیں کیسے سوری پلیز، وہ روتے بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی بات پہ تھپڑ پڑتے ہیں۔ اس نے اس کے ملائم چہرے پہ بکھرے آنسو کو سمیٹے کہا تو اس کا چہرہ خوف اور شرم سے سرخ پڑنے لگا۔ یہ کر کے آپ نے میرے ارادے کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ یہ تھپڑ مجھے زیادہ لگ رہا ہے۔ اس کے تھپڑ مارنے والے ہاتھ کو ہولی سے تھام کے کہتا۔ اس کو منجمد کر کے اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ تو اس نے دھیرے سے اس کے سرخ پڑتے بھیگے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے اس کی سانس تک اٹکا دی۔ پلیز وہ سسی، اگر آپ کی جیسی سبز کٹوروں والی آنکھیں ہوئی ہماری تو اس کا نام میں حال نور حیدر رکھوں گا، لیکن اگر مجھے جیسا کوئی خڑوس سا بیٹا ہوا تو اس کا نام آپ رکھ لینا۔ ریلیکس، آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ آپ کو پریشان نہیں، خیال رکھیے اپنا، کیونکہ میرے لیے سب سے انمول چیز ہیں آپ۔ اس کی پیشانی پہ مہکتا ہوا لمس دیتا وہ ہوا کے جھونکے کی مانند غائب ہو گیا۔ لالا کمرے سے باہر نکلتی زینی کی پرجوش آواز سن کے وہ ماضی کے خوش کن خیالات سے باہر نکلا۔ آپ کب آئے؟ وہ اس کے گلے لگتی خوشی سے بھیگتے لہجے میں بولی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا جبکہ نظریں سامنے آدھ کھلے دروازے پہ مرکوز تھی۔ بابی اتنی پریشان ہے اور کانگریچولیشن۔ آپ کو وہ بات کرتے کرتے بات بدل گئی۔ تھینک یو، اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑے وجود پہ پڑی تو ایک پل کو ساکت رہ گئی۔
پیلے رنگ کے ملگجی سے سوٹ میں بکھرے بالو اجڑی رنگت اور حالت کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، تبھی لاریب کی نگاہ اس پہ پڑی تو اس کی پکار نے اس کے وجود میں پونچال سا لا دیا۔ جہان بھائی، وہ خوشی سے بولتے اس سے ملنے لگی تو اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئی۔ وہ چند بار ساکت سے اس کے ہونے کا یقین کرنے لگی، اور جب آنکھوں کو یقین آنے لگا تو وہ سر سے اٹھی، ابے لگتے ہوئے اس کی کشادہ سینے سے آ لگی۔ جھوٹ بولتے ہو تم ہمیشہ مجھ سے، وہ اس پہ بگڑتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ محترمہ، میرا قصور، اس نے معصومیت کی انتہا کی تو وہ مٹھیاں بھیجی اس کی طرف لپکی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ تمہاری سو کالڈ معصومیت ہے۔ جھوٹ کیوں بولا کہ لالا کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا؟ بلاحال اس نے اگل دیا۔ او اچھا، اس نے کافی لمبا کھینچتے کہا تو وہ گھورنے لگی۔ یار مجھے واقعی نہیں پتا تھا، دیکھو میں تو ادھر گھر ٹھایا۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، پھر سے جھوٹ، میں تمہارے موبائل پہ لالا کے میسج دیکھے۔ اس نے سچ بتایا تو وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ ٹپیکل بیویوں والی خصوصیت آ رہی ہیں آپ میں، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ اس کا منہ کھل سا گیا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس پہ دھیان نہیں، اور یہ، اس نے دانت پیستے کہا، وہ کیونکہ سیز فائر تم جانتی ہو سار کو۔ پھر بھی مجھ سے شکوہ، اس نے آبے کے سنجیدگی سے کہا تو وہ دھیمی پڑتی بولی۔ حالانکہ تم مجھے تو بتا دیتے۔ اس کے لہجے میں نامحسوس انداز میں ایک مان بڑا شکوہ سا تھا جو جھلکنے لگا۔ اس حسن ان کے رشتے پہ کوئی اثر نہ، اچھا اثر نہ سے، لیکن کم از کم اتنا اثر ڈالا تھا کہ وہ بات ضد کرنے لگ گئی تھی، ہوا وہ نوک چونک ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں آپ کو بتانا تو مہر بیگم، تم نے سب سے پہلے بابی میم کو بتانا تھا، اس نے طنز سے کہا تو وہ بڑک اٹھی۔ بیگم کس کو بولا؟ اس کے بپھرتے سوال پہ وہ پل بھر کو ہونک ہوئی۔ تم ہی بیگم لگتی، میں اتنی بری لگتی میں؟ اس نے مزید کہا تو وہ بامشکل ہنسی، دباتا گویا ہوا۔ نہیں یار، تم تو بہت سویٹ اینڈ ینگ ہو، میری مسز ہو تو اس لیے بیگم بول دیا۔ اس کا شریر لہجہ پورتا پش ہوا تو وہ رخ موڑتی فقط اتنا ہی بول سکی، بہت فضول بولتے تم۔ لیکن پھر اس کی مسکراتی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے کمرے سے ہی نکل گئی۔ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس کے سینے پر سر ٹکائے سسکتے ہوئے بولی۔ چلی گئی جبکہ وہ یوں ہی لب بینچے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثر سے اندازہ لگانا مشکل تھا کیا اس پہ اس کے الفاظ یا آنسو اثر انداز ہو رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی مت چھوڑ کے جائیے گا مجھے؟ کبھی نہیں، وہ اس کے گرد حساس سے حرکت کرتی بولی۔ حواس کھونے لگی جب اس نے بے سہاتا اسے تھاما۔ اس کی حالت نے ایک کرب آمیز لہر اس کے اندر دوڑا دی۔ اسے تھامتا، بر پر بٹھاتا، پانی کا گلاس بڑھ کے اسے دیتا، وہاں سے اٹھتا، رخ بدل گیا۔ شاہ، اس کے لڑتی آواز نے اس کے قدموں کو روکنے کی کوشش کی۔ خالد نور حیدر کے آنے کی خبر کی مبارکباد نہیں لیں گے؟ اس کے سوال نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی۔ اسے 1 مہینہ ہونے کو تھا، ان کے کمرے کی اندرونی حالت کا اندازہ کوئی نہیں لگا پایا تھا، لیکن علیزے کی بجھی بجھی سے نگاہیں کبھی کبھی ماما کا دل دھڑکا دیتی۔ اس کو خوش رکھنے کو پورا مینشن جی توڑ کوششیں کیے جاتا۔ میں کچھ دن پہلے آپ سے آریان اور پریحان کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ روم میں انٹر ہوئی تو اس کی گمبھیر آواز گونجی جو گویا دادو سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ہولی سے چلتی ماما کے پہلو میں جا بیٹھی۔ آپ مجھے فیصلہ بتا دے کہ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو ولی کے ساتھ ان دونوں کی بھی شادی کر دے۔ اسے کام کرتے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اس کے کام میں خلل پڑا۔ کھٹکے کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ وہ سامنے ہی بنا دوپٹے کی مندی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئی، لڑکھڑاتے ہوئے اس پر جھکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے گود میں گھسیٹا۔ وہ جانتا تھا وہ سونا چاہتی ہے، وہ اس کے لمس کو ترس رہی ہے، اس لیے اس نے اسے گود میں بٹھایا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کے گرد حصار بنایا، اس کی گردن کے گرد بازو حمل کیے اور اس کے گردن میں چہرہ چھپائے وہ سو گئی۔ وہ ہولی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور گہری سوچوں میں کھونے لگا۔ نہیں کرنی مجھے ایسی شادی، وہ کرب سے کہتے ہی رخ موڑنے لگی۔ وجہ کیا ہے بیٹا؟ حمید نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ، وہ رخ موڑتے بولی۔ کیا؟ مرینا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہ سب نہیں کر سکتی، اور اس سے آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اسے بہت سی مل سکتی ہیں، میرا خیال نکال دے۔
وہ اذیت سے کہتی نکل گئی۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن معاذ نے انہیں جو کچھ کہا اسے سن کے وہ پرسکون ہونے لگی۔ وہ انکار کر کے کمرے میں پڑی سے سکتی جا رہی تھی۔ جب کمرے میں ہونے والی آواز پہ وہ چونکی، اس نے چہرہ صاف کرتے سامنے دیکھا تو وہ نگاہ ٹھٹک گئی۔ وہ بہت سنجیدہ تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ دوپٹہ خود پہ پھیلاتے اس نے نظریں چراتے کہا۔ شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ غیر متوقع ڈائریکٹ سوال سن کے وہ پل بھر کو چپ سی رہ گئی۔ تم جانتے ہو سب کچھ، اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہلکی آواز میں کہا۔ کیا جانتا ہوں میں؟ فریحان اسکندر، کب تم نے میری باتوں سے ایسی سطحی سوچ کا اندازہ لگایا کہ میں یہ سچ سوچ سکتا ہوں؟ تمہیں کبھی آنکھوں میں چھپی محبت نظر نہیں آئی؟ اور یہ سب تم سوچ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو وہ چونک اٹھی۔ تم جذباتی ہو رہے، تمہیں مجھ سے بہتر مل سکتے ہے جس کا کردار اور ماضی بے داغ ہوگا، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ بند کرو یہ فضول کی باتیں، نہیں چاہیے مجھے کوئی اور یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا۔ وہ خود کو مائنڈلی پریپیئر کرو، 10 دن تک شادی ہے، اسے دوروں کا انداز میں کہتے ششدر چھوڑ کے وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے آغوش میں پڑے دیکھ کے چونک اٹھی۔ وہ چونکہ نیند میں تھی اس لیے وہ نہ جان سکی کہ وہ رات کو خود یہاں تک آئی تھی۔ اس نے سرہ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا جو بے تاثر تھا۔ وہ پوری رات اسے یوں ہی بٹھائے بیٹھا رہا۔ یہ خیال آتے ہیں اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کب جاگے؟ اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا، اب بھی یک لفظ سے جواب آیا۔ مجھے نیند نہیں آتی، اس نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے آہستہ آواز میں کہا تو اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چپ چاپ سے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتی بولتی چلی گئی کہ وہ کم از کم آج اس کے ساتھ موجود تو تھا۔ مجھے سلاتے نہیں آپ؟ لیٹ آتے، اس نے لب بسورتے شکوہ کیا۔ وہ چپ چاپ اس کا جائزہ لیتا رہا جو بے پرواہی سے بیٹھی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ آج کل اتنی نیند آتی ہے لیکن آپ پاس نہیں، مجھے مبارک باب بھی نہیں دی۔ اس کے لب لرزے، اتنی طبیعت بے حراب ہوتی ہے، لیکن آپ پیار، اس کے لفظوں کو گرا اس کے سلگتے ہونٹوں کی پرشدت لمس نے لگائی۔ اس کے بالوں کو موٹیوں میں دبائے، وہ ایک ہاتھ اس کے سر اور ایک ہاتھ اس کے کمر پر جمائے۔ وہ جھکا ہوا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اپنی کیفیت، غصہ، بے بسی، پیار، مجبوری، محبت سب اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ سگریٹ اور کولون کی ملی جلی مہک اس کی سانسوں میں اترتی اس کی سانسیں اکھیڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سے اترنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ بینتے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس کو لگا وہ اس کی سانسیں تک کھینچ رہا ہے۔ اسے فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ حواس کھونے کو تھی۔ جب اس نے ترس کھاتے اسے چھوڑا تو وہ حواس بحال کرنے کی کوشش میں اس کے سینے پر سر ٹکا سی گئی، لیکن کان میں پڑتی اس کی شعلہ پرور سرگوشی نے اسے سا کر دیا۔ آج کے بعد میرا ضبط آزمانے کی کوشش مت کیجیے گا، اور وہ مزید جھکا۔ میری بیٹی میرے جیسے ہونی چاہیے، آپ جیسی سنگ دل نہ ہو، پل پل مارنے والی۔ اس کا دل ڈوب کے ابھرا، اس کی آنکھوں میں نمی جاگنے لگی۔ اس کی اذیت اور درد کو محسوس کرتے اس کا دل رونے لگا۔ اس نے اسے بازو سے تھام دے کرسی پر بٹھایا اور جھکا۔ حال نور کی آمد مبارک، اس کے کان کے لو کو اپنے لم سے سلگاتے وہ چلا گیا، جبکہ اس کے لفظوں کے ہزار میں وہی بیٹھی رہی۔ میری بیٹی، میری بیٹی، میری بیٹی۔ ٹائم بہت کم ہے حسن شاہ، 2 شادیاں نہیں بلکہ 4 شادیاں اپنی ہی ہیں، اس لیے پہلے کی طرح سب کو گھر بلواؤ۔ وہ آرڈر لکھوا دو، دادو اپنے محسوس پرشفقت انداز میں پاپا کو بولی۔ اماں بیگم فکر مت کریں، ہو جائے گا سب کچھ تیار، انہوں نے تسلی دی۔ اور یہ لیزے کو بھی ادھر پہنچاؤ، بچی کب سے گھر نہیں گئی۔ بھائی اور بھتیجی دونوں کی شادی کچھ دن رہ آئے اپنے گھر، انہوں نے لیزے کو دیکھتے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پاپا کچھ کہتے لاؤنج میں آتی گمبھیر آواز نے اس کے کانوں میں گویا حیرت انگیز انکشاف کیا۔ وہ اس مقام پہ کبھی بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ علیزے فی الحال کہیں نہیں جا رہی، جب جانا ہوا لے جاؤں گا، وہ دو ڈوک انداز میں کہتا چلا کہ جبکہ وہ پیچھے سے بڑبڑاتی چلی گئی، جبکہ وہ حیران تھی کیونکہ وہ جو اسے سے منہ پھیرے رکھتا نظر اندازی کی مار مارتا تھا، اس کا یہ حکم اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ لیکن حیرت کے سمندر سے باہر نکلتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ تو کیا وہ اسے آج بھی نگاہوں سے دور نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ آج بھی اسے سے اتنی ہی محبت کرتا تھا کہ اس میں کمی وہ دور ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا دل خوشی کے جولے میں ہچکولنے لگا۔ دادو کی بڑبڑاہٹ جاری تھی جبکہ وہ سر جھکائے بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی یہ سزا ختم ہونے والی ہے جو اس نے خود اپنی بیوقوفی کی وجہ سے لی۔
کیا وہ پھر سے اسے عشق کی معراجوں پہ لے کے جائے گا؟ کیا وہ پھر سچ محبت نثار کرے گا؟ بھابھی چلی، اب آپ بھی کچھ سنائیے ہمیں۔ وہ سب اس وقت اکٹھے ہو کے لاؤنج میں ڈھولک رکھے بیٹھے تھے۔ میں، اس نے حیرانگی سے اپنی صرف اشارہ کیا، جبکہ نہ جانے کیا انہونی ہوئی ہو۔ جی آپ چلیے جلدی سے سنائیے۔ ان صاحب نے جلدی مچائی تو وہ بوکھلا گئی۔ مجھے تو کچھ آتا نہیں، اس نے گڑبڑاتے کہا۔ ہائے، تو مطلب میرے بیچارے دیور کو کیسے مناتی جب وہ ڈوٹتا؟ آیت کے مصنوعی حیلے سے پوچھے جانے والے سوال نے اس کے چہرے پہ گلال سا بکھیر دیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کبھی اسے ڈوٹتا ہی نہ تھا کہ منانے کی نوبت آتی، لیکن اب کی بار وہ ایسا روٹا ہوا تھا کہ اسے منایا نہیں جا رہا تھا، یا یوں کہہ لے کہ اس سے منانا نہیں آتا۔ وہ جو نعت برداریوں کی عادت کا عادی بنا گیا تھا، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو پریکٹس کر لو، کبھی اگر ناراض ہو گئے تو کیسے مناؤ گی؟ وہ سب کمر بستہ ہو کے اس کے پیچھے پڑ کے وہ نروس سے اس کے گھیرے میں تھی۔ جب اس نے ہال کے داخلے دروازے سے اسے پروکار چار چلتے آتے دیکھا، اس کے چہرے پہ بے ساختہ خوشی جھلکی۔ وہ فوراً اٹھنے کو لگی۔ جب انہوں نے دونوں بازو سے پکڑ کر بٹھایا، بیٹھ جائیے، سب نے آنکھیں دکھائی تو وہ چپکی سی رہ گئی۔ جہان، رودابا شاہ نے اسے آواز دی تو وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ ہولی سے کہتا صوفے پہ ٹک گیا۔ انداز بہت پر تکلف تھا کہ ایسی محفلوں سے اس کی جان جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ تمہاری بیگم کو ہم نے قبضے میں کر لیا ہے، بتاؤ چھڑوانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے اسے بازو کے شکنجے میں لیتے کہا۔ ان کی بات پہ اس نے گمبھیر نگاہوں سے ان کے گھیرے میں پزر سی ہوتی اپنی بیگم کو دیکھا۔ کیا کروانا چاہ رہی ہو تم مجھ سے؟ اس نے صوفے کی پشت سے کمر ٹکاتے سہولت سے خود سے 2 سال چھوٹی اپنی بہن کو دیکھا، جو بیٹی کی پیدائش کے بعد سے بڑی بڑی ہو گئی تھی اور اس سے بھی کھل کے بات کرنے لگ گئی تھی۔ تم کیا کرتے بیگم کو کسی کی قید سے آزاد کروانے کے لیے؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ قتل بھی؟ اس کے جواب نے سب کے چہرے ایک پل کو پکا دیے، جبکہ اس کا دل دھک سے رہ کے اسے بے احتیاط خیال آیا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اب اس کے اس جواب نے اسے سب سوالوں کے جواب دے دیے، اور آج پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھولتی، پاس موجود لوگوں کو بھولتی، اس کے سینے سے سر ٹکائے اپنے اس سے محبت کو معتبر کر دے۔ نہیں بھائی، ہم نے قتل جیسا آسان کام نہیں کروانا، ہمیں کچھ اور کر کے دکھاؤ۔ موہت نے بات سنبھالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کیا کر کے دکھاؤں؟ اس نے اسے ایک نظر دیکھتے کہا۔ تم اور تمہاری بیگم جب تک کوئی گانا نہیں سنائیں گے تب تک معافی کوئی نہیں، رودابا نے فوراً کہا۔ کوئی زبردستی؟ اس نے اب روج کھایا۔ بالکل، سب نے کورس میں کہا۔ بیگم آپ کے قبضے میں ہی ہے، سن لے گانا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ سنائیے جی آپ۔ سب نے کورس کیا، حتیٰ کہ چچی آسیہ پھپھو کے ساتھ ماما بھی اصرار کرنے لگی تو وہ بے بس ہونے لگی۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اسی کی طرف نظر جمائے بیٹھا تھا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیمے سروں سے گانا شروع کیا، سر جھکائے، اس کے چہرے پر بہت الواحی مسکراہٹ سجی تھی۔ باہوں سے آگے تیری دنیا نہیں ہے میری، رکھ لے یہیں تو مجھ کو میرے رہنما۔ اس کی دھیمی آواز گونجی تھی۔ واہ زبردست، آؤٹ کلاس، آپ تو چھپی رستم نکلی ہے۔ اس طرح کے کمر ملنے پر اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے چہرہ آسیہ پھپھو کے کندھے پہ چھپایا تو لاؤنج قہقہ سے گونج اٹھا۔ آپ بھی سنائیے اب ان کا رخ جہان کی جانب ہوا، جس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ میں گانے صرف بیگم کو سناتا ہوں، اسے کمرے میں بھیجیے، میں سنا دوں گا۔ اس نے اس سنجیدگی سے کہتے سیڑھی کی جانب قدم بڑھائے۔ ان سب کے منہ حیرت، جبکہ اس کا شرم سے کھل گیا۔ جہان اس کے اٹھے قدم مریم بیگم رودابا کی ساس کی آواز پہ رکے۔ جی، اس نے پلٹ کے انہیں دیکھا۔ ادھر آئیے ذرا، ہم آپ کے سامنے آپ کی بیگم سے پوچھیں گے کہ آپ کچھ سناتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ سناتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ جہاں جلدی کیوں آئے ہیں۔ اس کے آنے پہ سب بور پھیل گئے تھے۔ آپ میری غیر موجودگی میں ہی پوچھ لیجئے گا، زیادہ اچھا رسپانس ملے گا۔ ایک نظر اسے دے کے اس نے نپے تلے انداز میں کہتے جانے کو قدم بڑھائے۔ نہیں بھائی، ہمیں آپ کے سامنے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی کمی ہو تو ابھی سن لے۔ ان کے اصرار پہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی واپس قدم پلٹے کہ وہ رودابا کی ساس تھی، جبکہ وہ اپنی شامت آنے پر دل محسوس رہی تھی۔ جی پوچھیے آپ، اس نے ڈھیلے سے انداز میں باتیں کہا تو وہ
ہو ہامچ کی۔ یہ بہت گناہ مصنع قسم سے معاویہ نے جیسے اطلاع وہاں پہنچائی، جبکہ زینی نے فضول گوئی پہ زبردستی گڑی سے نوازا۔ ہاں تو بتائیے بیگم، بابی بیگم، کبھی سنائے کوئی مہکتے ہوئے الفاظ ہمارے اس خوبرو خروس سیریل اور ڈیشنگ تھے برادر نے آپ کو؟ زوریز شاہ نے جس انداز میں پوچھا وہ اسے چہرہ چھپانے اور سب کو کہلگانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی لو دیتی نگاہیں اس کے خون جھلکاتے چہرے پہ مرکوز تھی، جبکہ وہ انگلیاں مسلتی جا رہی تھی۔ بتاؤ ناشا چچی کے ٹھوکا دینے پہ وہ اور پزل ہوئی۔ نہیں ہاں، ایک بار وائس کلپ پہ اس نے گڑبڑاتے ہوئے سر جھکا کے دھیرے سے بتایا تو وہ شور مچا کے الامان بس وائس کلپ۔ معاویہ اور آریان میں سب لڑکوں نے یوں آنکھیں پھیلا کے پوچھا جیسے نہ جانے کتنا بڑا نہونا کام ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھیں واپس اپنی حالت میں جہان کی گوری پہ آئیں۔ جی، اس نے ان کے ری ایکشن پہ حیران ہوتے یک لفظی جواب دیا۔ انہیں اتنا افسوسناک ہنکارا بڑھا کہ وہ ہونک ہو گئی، جبکہ خواتین نے مسکراہٹ ضبط کی۔ جہان بھائی، آپ سے یہ امید نہ تھی۔ ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جبکہ بیگم کو وائس پہ ٹرہا دیا۔ اب کے لاریب میدان میں اتری۔ گانے کو بعد میں سنتے، پہلے یہ پوچھو کہ وہ وائس کیا اور کب بھیجا گیا۔ آسیہ پھوپھو شرارت سے دور کی کوڑی لائی تو سب کو ایک اور دلچسپ موضوع مل گیا، اور وہ جس سے آخری لمحات میں ہو وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے۔ جو قرمزی رنگ کے سور ہمراہ دوپٹے میں ملبوس نروس سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی نظروں کی حد سے اس کی رنگت گہری سرخیمال، آنکھیں تھر تھر رہی تو لب مسلسل دانتوں کے شکنجے میں تھے۔ وہ جانتا تھا ایسی سچویشن اس کے لیے بہت جان لیوا تھا۔ وہ سونے پہ سہاگا کہ وہ بھی سامنے موجود تھا، ان سوالوں کے جواب چاہے یا سانگ سننا ہے۔ اس نے اس کی جان ہلاسی کروانے کو انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دونوں کام سب نے کورس میں کہا، ایک کام میں مرضی سے کر رہا ہوں، اگر دونوں کی ضد کی تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ اس نے صاف الفاظ میں چرائے تو سب چڑ بھی گئے۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بولو مت، میں اب تمہارا دوست اور کزن نہیں۔ جیجا، گدی پہ پڑنے والے زوردار پنجے نے اس کے لفظ قابو کر لیے، جبکہ اس کی بنتی درگت سے سب محظوظ ہونے لگے۔ خدا کی پناہ، بیگمات شوہروں کو ایسے ظالم بھائیوں سے بچاتی۔ جہاں ہماری بیگم خوش ہو رہی ہیں۔ اس نے زینی نے دانت دے کے چل کے کہا تو وہ غصے سے تڑھی۔ خبردار میرے بھائی کو ظالم کہا تو اس نے تڑی لگائی کہ وہ ابھی بھی جہان کے شکنجے میں تھا۔ او بابی بیگم، میری پیاری بہنا، آپ ہی جلال شوہر سے بچاؤ کرواؤ۔ اس نے ہر بار کی طرح اپیل ادھر پہنچائی جہاں افاقہ ہو سکتا تھا، جبکہ وہ سب کے سامنے ہلچل ہوگی کہ وہ اب جس موڈ میں ہوتا تھا وہ نہ جانے اب کیا کرتا۔ وہ انگلیاں چٹاتی کچھ سوتی رہی اور پھر چچکتے ہوئے دھیرے سے گویا ہوئی۔ آپ گانا سنا رہے تھے، وہ سنائیے۔ اس نے اسے بچانے کو ترپ کا پتا کھیلنا چاہا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی اس کے الفاظ اسے سب کو سامنے چہرہ چھپانے پہ مجبور کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کی گرفت ڈلی بڑی تو وہ موقع غنیمت جانتا فوراً پڑے ہوا۔ بالکل، اب تو گانا بنتا ہے، اب تو ہماری بہو نے ہمارا ساتھ دیا ہے، زائرہ شاہ نے شرارت سے کہا تو اس نے ہلکا سا سر ہم کیا۔ وہ اپنی دلکش آواز میں لفظ بکھیرنے لگا۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں، کسی زبان میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ اس کی خوبصورت آواز سر بکھیرتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی رنگت اس کے کپڑوں کے ہم رنگ اور دل کی رفتار تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اگر کہوں تم سا ہنسی کائنات میں نہیں کہیں، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ اس کے ان لفظوں کا ادا کرنا تھا کہ پورا لاؤنج سٹیو اور ہونہا سے گونج اٹھا، جبکہ وہ سب سے بے نیاز اسے اپنی نگاہوں کی تپش سے بگلائے جا رہا تھا۔ شوہیوں میں ڈوبی یہ ادائیں سحر سے جھکی ہوئی ہیں، زلف گنی گنی گٹائیں شان سے ڈھلکی ہوئی ہیں، لہراتا آنچل ہے جیسے بادل، باہوں میں بھرے ہیں جیسے چاندنی روپ کی چاندنی۔ میں اگر کہوں یہ دلکشی نہیں کہیں نہ کہیں ہوگی، کبھی تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ اس نے لرزتے ہوئے چہرہ پھوپھو کے سینے میں چھپایا۔ اس کا دل چاہا اب اسے وہیں روک دے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل دھڑکتے ہوئے سینے کی دیواروں سے باہر آ گرے گا۔ پھوپھو نے ہنستے ہوئے اس کے لرزتے وجود کے گرد حصار قائم کیا۔ تم ہوئے مہربان تو ہے داستان، اب تمہارا میرا ایک ہے کاروان۔ تم جہاں میں وہاں، میں اگر کہوں ہم سفر میری، اپسرا ہو تم یا کوئی پری، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں۔
اس نے گانا ختم کیا تو وہ ویسے ہی چہرہ چھپائے اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ سب اسے سراہ رہے تھے۔ جی، ایک کینڈل لائٹ ڈنر اور ایک انوائرمنٹ کی شدید کمی محسوس ہوئی مجھے تمہارے گانے کے ساتھ۔ معاویہ کے بظاہر اس کے کان میں کیے گئے اس شدید تبصرے کا جب دہلیزے کے کانوں میں ہوا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور وہ سب کی باتیں اگنور کرتے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کے بھاگی۔ بس جہاں ثابت یہ ہوا کہ تمہاری بیگم وائس پہ ہی سانگ سن سکتی ہے۔ ماما کی پیشین گوئی نے اس کا پیچھا کیا تو اس کا چہرہ شرم سے اور سرور جبکہ لاؤنج کہکو سے ہل پڑ۔ یہ تانیہ کون ہے؟ وہ تولیے سے سر جھٹکتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا جب اس کی طلح آواز پہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دے کے کرا کے رہ گیا۔ سر آپ کا تو اللہ ہی بھلا کرے، اپنی لڑاکا بہن کو جانتے بوجھتے آپ نے مجھے ایسا کام سونپ دیا۔ اس نے دل ہی دل میں جہان کو کوسا۔ کون تانیہ؟ اس نے گھبراہٹ میں الٹا اسی سے پوچھ لیا تو وہ اسے مزید تپ چڑھی۔ میری سوتن، اس نے منہ بھر کے کہا تو وہ اس کا لال چہرہ دیکھ کے رہ گیا۔ کون تھی یہ جو اتنے پیار سے تمہیں بلا رہی تھی؟ اس نے پھر سے سوال کیا تو اس کے انداز پہ اب کہ اس نے غور سے اس کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دوبیر کہنے کا حق تو مجھے بھی نہیں تھا۔ اب یہ کون محترمہ ہے جو اتنے حق سے کہہ دیتی کہ ویئر آر یو دوبیر؟ اس نے جلتے ہوئے نقل اتاری تو وہ بامشکل ہنسی دبا کے اس کو دکھا گیا۔ دیکھا کو گویا وہ جلن کا شکار۔ ہاں، یہ میری جانے والی ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے برش اٹھایا۔ کون سے جانے والی؟ اس نے تلخی اور غصے سے پوچھا۔ ہے ایک بہت اچھی ہے یہ محترمہ۔ اس نے اس کے لال ببو کا بپھڑے چہرے پہ آئینے سے نگاہ ڈالتے بات جاری رکھی۔ بہت پولائٹ، انوسینٹ، ینگ سم۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی اور نادیدہ خوبیاں گنواتا اس نے جھٹکے سے اس کا بازو کھینچتے اسے متوجہ کیا۔ دبیرہان، وہ جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ میں سب کشتیاں جلا کے تم تک پہنچی ہو، اس نے مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی۔ اس نے انگلی اٹھاتے اس کی آنکھوں میں نم آنکھیں کاٹتے اسے اس انداز میں کہا کہ وہ اچ کر اٹھا۔ میری جان، چلو اپنی جان ایک کر لیتے، پھر جان لینے دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے کمر کے گرد دونوں بازو حمال کرتے اس نے نرمی سے اس کے کان کی لو چھوتے کہا تو اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ اس نے سونے پڑتے چہرے کے ساتھ مزاحمت کی لگی گرفت مضبوط تھی۔ سزا ختم نہیں ہو سکتی، اس نے اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے بہلنے لگی۔ وہ حیرت زدہ سی اسے حیرت زدہ سی اس کے چہرے پہ جھکتی دیکھتی رہی اور پھر اچانک اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، گویا پناہ کی تلاش تھی۔ اس کی اس حرکت پہ ایک پل کو وہ ٹھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پہ لب رکھ کے اسے محسوس کرنے لگا۔ اس کے لمس پہ وہ تڑپی اور دھڑکتے دل سے مزاحمت کرتی بولی، مجھے سونا ہے۔ اس کی دھیمی آواز پہ اس نے مسکراتے ہوئے گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً پڑے ہوئی۔ جلدی سے میری سزا ختم کر کے میری پناہوں میں آ جائیے، وگرنہ میں تمہاری سوتن کو یہ آپشن دے دوں گا۔ اسے دیکھتے اس نے شرارت سے کہا تو وہ بیڈ کی طرف جاتے رکی اور غصے سے اسے دیکھا، لیکن پھر کچھ سوچ کے مسکرا دی۔ ڈونٹ وری، وہ اب تمہیں منہ نہیں لگائے گی کہ میں اسے شادی کی تصویریں سینڈ کر چکی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے اسے سکتے میں ڈالا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی جبکہ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔